گلشن گئی گئی سب کی باری، گل گئی گلشن گئی گئی سب کی باری، دل تھام کے بیٹھیے اب آ رہا ہے الہیات کی باری۔ مطلب حضرات الہیات اب آپ لوگوں کے سامنے پیش کرے گا۔ مسلمان کون ہے یہ آپ الہیات کی زبان سے سنیں۔ السلام علیکم، میرا نام محمد الہیات، ہمارے ابا کا نام محمد صلاح الدین۔ اب میں بولنا چاہتا ہوں مسلمان کون ہے کے بارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان کون ہے؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ کامل مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان بھی محفوظ ہو۔ السلام علیکم۔ محترم حضرات یہ تھا مسلمانوں کی پہچان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ایک ہی جملے پر بیان کر دیا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان اس کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ رہے۔ اگر کوئی بھی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی ہاتھ اور زبان سے تکلیف پائے تو سمجھ لو جس سے تکلیف مل رہا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے اپنے ہاتھ کو کنٹرول میں رکھو، اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھو، دوسرے کو تکلیف مت دو۔ اگر اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہو تو مسلمان جیسا رہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کے سامنے سر جھکائے۔ یہی تو ہے مسلمان۔ مسلمان کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسلم کا مطلب جھکاؤ، سر جھکاؤ۔ تو اس نے کہا اسلم تو میں نے سر جھکا دیا، یعنی اللہ تو جو کچھ کہے گا میں وہ سب چیز ماننے والا ہوں۔ اسی لیے اللہ کی ہر بات پر عمل کرنے والے بن جاؤ، رسول اللہ کے طریقے پر زندگی گزارنے والا بن جاؤ، تبھی حقیقت میں مسلمان بن پاؤ گے۔ محترم حضرات آج کا یہ ہمارے مدرسے کے ہونہار بچے اور بچیاں تھی جو آپ لوگوں کے سامنے ایک ایک باری باری کر کے آئے اور آپ لوگوں کے سامنے الگ الگ عنوان پر الگ الگ ٹاپک پر باتیں کی، اور یہ تھے آپ لوگوں کے ہی بچے۔ اب آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں کہ یہ بچے یہاں پر صرف کھیل کود کرنے کے لیے آتے ہیں یا پھر پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اگر آپ کو جج بنا دیا جاتا یہاں پر کہ بچوں کو کتنا نمبر ملنا چاہیے، آپ لوگ خود جج کریں، تو آپ کیا جج کرتے؟ کیا ججمنٹ دیتے آپ لوگ کہ بچے یہاں پر صرف کھیل کود کے لیے آتے ہیں، صرف ٹائم پاس کے لیے آتے ہیں؟ کیا ججمنٹ دیتے آپ؟ کیا ججمنٹ دیتے؟ آپ لوگ سوچئے کہ یہ بچے صرف 13 بچے ہیں۔ 13 مطلب تمہارا نہیں، 13 بچے ہیں یہاں پر جنہوں نے آپ کے سامنے باری باری آ کر باتیں کی۔ ابھی بھی رجسٹر میں 23 بچوں کا نام ہے، ابھی بھی 10 بچے نہیں بولے بیٹھے ہوئے ہیں یا پھر کچھ بچے نہیں آئے ہیں۔ اگر یہ سارے بچے بولتے تبھی افطار کا عشاء کا وقت ہو جاتا ہے، پھر بھی بچے کی پوری نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے بچوں کو بھی مدرسے بھیجو تاکہ وہ کچھ علم حاصل کرے، قرآن پڑھے، حدیث پڑھے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ اگر نہیں بھیجو گے تو جیسے آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم لوگ اگر بچپن میں پڑھ لیتے تو اچھا ہوتا، لگ رہا ہے کہ نہیں ایسا کہ اگر بچپن میں ہم لوگ پڑھ لیتے تو اچھا ہوتا؟ یہ بچوں کو پچھتانے مت دو، اس بچوں کو افسوس کرنے مت دو۔ اس بچوں کی زندگی تمہارے ہاتھ میں ہے، تم باپ ہو ان کے، تمہارے ہاتھوں میں ہے اس کی زندگی۔ تم جیسے اس کو بڑا کرو گے ویسے ہی بڑا ہوگا۔ اس لیے اس کو قرآن و حدیث کا علم دیتے ہوئے اس کو بڑا کرو، اس کو عقل دو، اس کو ادب دو۔ جب تک قرآن و حدیث نہیں پڑھے گا تب تک اچھا انسان نہیں بن پائے گا۔ اس لیے محترم حضرات ایک امام تھے، وہ خود کہتے ہیں کہ میری ماں مجھے پڑھنے کے لیے بھیجتی تو میرے سر پر پھیٹا باندھتی، پہلے پھیٹا باندھ کر کہتے کہ تم فلاں امام کے پاس جاؤ، فلاں حضرت کے پاس جاؤ۔ ابھی کتاب نہیں دیا میری ماں نے، بولا کہ تم فلاں حضرت کے پاس جاؤ اور پہلے اس سے ادب سیکھو، ادب، اس کے بعد علم سیکھنا۔ پتہ کیا چلا؟ جس کے پاس ادب ہوگا وہی علم حاصل کر سکے گا، اور ادب کب ہوگا؟ جب وہ مدرسے آئے گا، جب وہ مسجد آئے گا تبھی وہ ادب سیکھ پائے گا۔ آج بچے، ماں باپ خود بے نمازی، ماں باپ خود علم نہیں سیکھتے، ماں باپ خود بے عیاری، ماں باپ خود بے پردگی سے گھومتے پھرتے ہیں اور گھر میں اپنے بچوں کو ساتھ لے کر
टीवियां देखते हैं, नंगी नंगी वीडियोस देखते हैं और वो समझते हैं कि मेरा बेटा सही बुखारी की तरह, इमाम बुखारी की तरह नेक बने। वो समझता है कि मेरा बेटा मेरे से अच्छा बने। कैसे बनेगा जबकि तेरा ही नुत्फा है, तुझे देखकर तेरा बच्चा बड़ा हुआ है। इमाम बुखारी को अगर देखकर बड़ा होता तो इमाम बुखारी की तरह बनता। और इमाम बुखारी कहाँ है? यही है सही बुखारी। सही बुखारी है। अपने बच्चों को इमाम बुखारी दिखाओ, वो इमाम बुखारी की तरह बड़ा होगा। अपने बच्चों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर जिंदगी गुजारने वाला बन जाएगा। अपने बच्चों को जन्नत दिखाओ, वही जन्नत जो कुरान है, उस कुरान को दिखाओ, बच्चे सही तरीके से कुरान और हदीस पर अमल करने वाला बन जाएगा। मोहतरम हज़रात, आज इतना ही, वक्त भी हो रहा है, 6:05 हो गया। आज का इफ्तार का टाइम है 6:34। इसलिए मोहतरम हज़रात, आप लोग कोशिश करें कि अपने बच्चों को मदरसा भेजें, अपने बच्चों को अरबी में भेजें, और हो सके तो खुद आ जाओ, खुद आ जाओ, कुछ तो कुछ सीखो। मैं तो यही कहता हूँ कि आप सब अभी नौजवान हैं, माशाल्लाह आप सब नौजवान हैं। अल्लाह के रसूल 40 हो जाने के बाद, यानी 40 साल होने के बाद नबी बनाया। क्यों? अल्लाह के रसूल 40 साल में बूढ़े हो चुके थे? नहीं, आप तो भी 50 भी नहीं हुए हैं। आप लोग आए मदरसा मस्जिद में आए, आप लोगों के लिए अलग टाइम मैं रख दूंगा। इंशाल्लाह आप आए, आप लोग कम से कम कुरान पढ़ना सीख लें। अगर कुरान फिर भी पढ़ना नहीं सीख पाएंगे तो कुरान उस वक्त पढ़ने की कोशिश करेंगे तो उस पर अलग सवाब होगा। इसलिए मोहतरम हज़रात, आप लोग टाइम निकालें, अपने बच्चों को टाइम पे मदरसा भेजें, और आप लोग खुद टाइम निकाल कर आए मदरसे में, मस्जिद में। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला रहम फरमाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तो हमें कुरान और हदीस पर सही तरीके से अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह जब तक तो हमें जिंदा रख, इस्लाम पर कायम रख, ईमान की हालत में हमारी वफात दे। अल्लाह आज यहाँ जितने भी बैठे हैं, अल्लाह तेरे कुरान और हदीस सुनने के लिए बैठे हैं। तो सारे लोगों की गुनाहों को माफ़ फरमा, तो सारे लोगों की गुनाहों को माफ़ फरमा। इन पर अपनी फजीलत उतार, इन पर अपनी रहमत उतार। अल्लाह तो सारे लोगों को अपने रहमत से घेर ले, इनको हर बला, हर मुसीबत, हर तकलीफ से दूर कर। अल्लाह सारे मुसलमानों की हिफाजत कर। आज इंडिया की हालत बहुत ख़राब है, अल्लाह तो सारे मुसलमानों की हिफाजत कर। ये मुसलमान अल्लाह सिर्फ तेरा इबादत करता है, अब अगर तू इसकी हिफाजत नहीं करेगा तो कौन तेरी इबादत करेगा? अल्लाह तो मुसलमानों की हिफाजत कर, मुसलमानों की हिफाजत कर, अल्लाह तो मुसलमानों की हिफाजत कर। आमीन। अल्लाह